ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ولا يجوز من اتبع هواها وتمنى على الله وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بھائیو بزرگو دوستو، حدیث میں آتا ہے جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. پھر فرمایا بندہ جب جو ہے فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے بقیہ آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک اس کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. ساری رات عبادت کرنا چاہتا ہے ایک انسان زندگی بھر ساری رات عبادت کرے بظاہر مشکل ہے، کیونکہ موسم کے اعتبار سے رات چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی ہوتی ہے. سردیوں میں تو راتیں کافی بڑی ہوتی ہے، تو اتنی عبادت کون کرے گا؟ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو عمل کرنے کے اعتبار سے ایک عمل مختصر سا دے دیا گیا ہے. یعنی ہر عمل مختصر، لیکن اس پر جو ثواب مرتب ہوگا اللہ کی طرف سے وہ بے پایا اور بے انتہا. پھر اللہ پاک نے ہمیں وقت کا فریضہ باجماعت ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر دین کی مجلس میں بیٹھنا نصیب فرمایا. اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو جمنے جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے اور بارہ آخر تک ایسی مجلسوں میں ہمیں بیٹھنا نصیب فرمائے. اس وقت ہمارا اور آپ کا بیٹھنا بزرگ و دوستو اللہ کی نسبت پر ہوا ہے، اور اللہ جیسے سب سے بڑے ہے ویسے اللہ کی نسبت بھی سب سے بڑی ہے. دنیا کی نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کی نسبت باقی رہتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. لڑائی کا میدان ہے، دو سگے بھائی ہیں، ایک ایمان میں داخل ہوا ہے اور ایک بے ایمان ہے. تو بے ایمان بھائی کسی اجنبی مسلمان کے ہاتھ گرفتار ہوا ہے، تو اس کا سگا ایمان والا بھائی اپنے سگے بے ایمان بھائی کے تعلق سے کسی اجنبی کو جس کے ہاتھ گرفتار ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بھیا اس کو جو ہے مضبوط باندھنا، کیونکہ اس کی میاں بڑی مالدار ہے، چھڑانے میں پیسے زیادہ دے گی. سگا بھائی حیران ہے کہ میں اس کا حقیقی بھائی ہوں اور یہ مجھے بھائی نہیں کہہ رہا ہے، اور یہ سامنے کوئی اجنبی ہے اسے بھائی کہہ رہا ہے. فوراً چٹپٹ جواب دے دیا کہ تیرا اور میرا رشتہ یہ خون اور گوشت کا ہے، اور اس کا اور میرا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. ہم ایمان والے ایمان کے رشتے پر خون اور گوشت کے رشتے کو کبھی ترجیح نہیں دیں گے. تو اتنی اونچی نسبت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے. ایمان کی نسبت یہ بہت عالی اور غالی ہے، اس لیے اللہ پاک جسے چاہتے اسے دے دیتے ہیں، جسے نہیں چاہتے اسے نہیں دیتے. ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء فرماتے بہت فکر کی ہے، ان کے رہائش کی، ان کے کھانے پینے کی، ان کے حفاظت کی بہت فکر کی ہے. اپنے بیٹوں سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر فرمایا کرتے تھے. بلکہ علماء فرماتے ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ مکے والوں کو جو ہے ابو طالب نے کھانے کی دعوت پر جمع فرمایا، مدعو فرمایا. جب لوگ کھا کر فارغ ہو چکے تو فرمانے لگے
کہ میں نے تم کو بطور اعزاز اور اکرام کے کھانے کی دعوت پر جمع نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ میرے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنے گھر سے کہیں چلے گئے تھے، تو ان کی واپسی میں تاخیر ہوئی، تو مجھے ان کے تعلق سے تمہارے نیتوں میں کچھ کھوٹ معلوم ہوئی، کچھ خطرہ محسوس ہوا. اگر وہ زندہ سلامت واپس نہیں آتے تو اللہ کی قسم تم میں سے میں کسی ایک کو زندہ نہیں چھوڑتا. میں نے تم کو مارنے کے لیے جمع کیا تھا، لیکن الحمدللہ وہ زندہ واپس آئے، لوٹے، اس لیے تم کو نہیں چھوڑتا. اتنی محبت، اتنی عظمت اور اتنی فکر، لیکن مقدر میں ایمان نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود، اصرار کے باوجود کہ میرے چچا صرف ایک مرتبہ کہو، میرے کان میں کہو، اگر ایک مرتبہ بھی کہے گی، میرے کان میں بھی کہے گے، تو میں آپ کی ایماندار ہونے کی گواہی ہوگا. تو جو جواب دینا تھا وہ جواب دے دیا، اور اللہ نے مان آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہدایت یعنی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت دے، بلکہ ہدایت ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی. ہم جس کو چاہے گے اس کو ہدایت دیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ وہ طالب کا دنیا سے وصال ہوا ہے مایوسی کی حالت میں، مایوسی کی حالت میں دنیا سے وہ چلے گئے. بزرگوں، ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، ایمان اللہ نے اپنے ہاتھ میں لکھا. اس لیے بلال رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایمان، ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو ہم جیسے کالی کلوٹی کو کون ایمان دیتا. اس لیے بزرگوں دوستو، اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا ہے. فخر کی بات ہے، اور اس کو بچانا فکر کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ الاعتبار بالخواتیم، اعتبار وہ خاتمے کا ہوتا ہے. تو جو آدمی ایمان پر اس دنیا سے چلا جائے وہ سب سے بڑا وہ بانصیب ہے، اور سب سے بڑا نصیباور ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نصیباور نہیں، کیونکہ جو موجود ہے وہ مطمئن نہیں ہے. جو چلے گئے فرمایا ہاں ان کی گواہی دے سکتے ہیں. چنانچہ ایک بہت بڑے تابعی ہے ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 30 صحابہ سے تقریباً میری ملاقات ہوئی، میں نے کسی بھی ایک صحابی کو اپنے ایمان کے تعلق سے مطمئن نہیں پایا، بلکہ سارے صحابہ کو اپنے ایمان کے تعلق سے متفکر پایا. اس لیے بزرگوں دوستوں، اس ایمان کو بنانے کی اور بچانے کی وہ فکر کرنا ہے. جتنی ایمان کی دعوت دیں گے، جتنے ایمان کے بول بولو گے، اور جتنا ایمان کا مذاکرہ کریں گے، اللہ جل شانہ اتنا ہی ایمان میں بڑھوتری عطا فرمائے گا. کیوں؟ کیونکہ حدیث کی خبر ہے کہ جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے ویسے ایمان بھی پرانا ہوتا ہے. کما یبلی الثوب، کپڑا جیسے پرانا ہوتا ہے ایمان بھی پرانا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. تو صحابہ نے فرمایا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، ہمارے ایمان کی ہم تجدید کیسے کریں؟ تو فرمایا بقول اکثر لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ایمان کی تجدید کرو. لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ایمان کی تجدید کرو. اس کی کیا معنی ہے؟ ایک تو یہ معنی ہے کہ ظاہری اعتبار سے اس کو کہتے رہے، اور دوسری معنی یہ ہے کہ ایمان کا جو مقصد ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی دعوت، اس کی محنت، ان کے مذاکروں کو عام کرو کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی سب ہے، اللہ کی قبض قدرت میں ہم سب ہیں، ہم بے بس ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کرنے دھرنے والی ایک اکیلی تنہا تنہا اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اور اللہ کی غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین. چیزیں اللہ نے جتنی پیدا کی ہے یہ اپنی تاثیر کو ظاہر کرنے میں، یہ اپنی صفت کو بروئے کار لانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اس کے اندر نہ مارنے کی صفت ہے، نہ جلانے کی صفت ہے، نہ نفی کی صلاحیت ہے، نہ نقصان کی صلاحیت ہے.
چھری کے اندر کاٹنے کی صفت ہے لیکن اللہ کے حکم سے، پانی کے اندر ڈبونے کی صلاحیت ہے لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے جو ہے وہ حکم سے۔ آگ بھی ویسے ہے کہ اللہ چاہے تو یہ سارے واقعات اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ بتائے ہیں، اور مخلوق بزرگ و دوستوں یہ ہمیشہ اللہ کی محتاج رہے گی، اس سے کبھی جو ہے نہ نفع ہوگا نہ نقصان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ خلقت اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کا حکم ہے۔ پھر یہ باقی رہنے میں بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اپنے صفت کو اپنی تاثیر کو ظاہر کرنے میں بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جب یہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے وجود میں آنے میں، ختم ہونے میں، تو یہ نفع نقصان کی مالک کیسے بن سکتی ہے؟ یہ نفع نقصان کی مالک بن نہیں سکتی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ عیسائی بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے تو عیسائی بادشاہ نے جو ان کے سامنے زہر کی شیشی دے دی کہ خطرناک زہر ہے، ایک قطرہ بھی کنویں میں ڈال دے اور اس سے جتنے جو ہے پانی پیے سارے کے سارے ختم ہو جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم جو ہے پڑھا، دعا پڑھی اور ساری زہر کی شیشی اپنے جو ہے منہ کے اندر اونڈیل دی۔ بادشاہ ہکا بکا رہ گیا، دیکھتے رہ گیا۔ حضرت خالد نے فوراً جو ہے اسے جواب دے دیا کہ یہ مخلوق ہے اور مخلوق کے اندر مارنے اور جلانے کی صفت نہیں ہے، ہمارا یقین ہے کہ موت حیات کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے آدمی ایمان پر محنت کر لے، اس کے مذاکرے سنے اور اپنے ایمان کی سطح کو بڑھائے۔ ایمان کی سطح بڑھتی ہے۔ حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت نقل کی ہے، الایمان یزید و ینقص، گھٹتا بھی بڑھتا بھی۔ مذاکرے ہوگی تو بڑھے گا، ظاہری بات ہے، اور نئی محنت ہوگی، نئی مذاکرہ ہوگا تو یہ گھٹے گا۔ بڑھا ہوا ایمان اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنی زندگی میں آئیں گے، محنت نہیں ہوگی تو محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے گھٹے گا۔ جب گھٹے گا تو اللہ جل شانہ کے احکامات غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی سے نکل جائے گے۔ اس کے پاداش میں ایک ایمان والے کو کل قیامت کے دن اتنا زبردست نقصان اٹھانا پڑے گا جس کا ہم اور آپ سب مل کر اس رہتی دنیا میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے ویسے ایمان کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ سیکھنے والے صحابہ ہیں، سکھانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے باوجود کم و بیش 11-13 سال اپنے ایمان پر محنت کی ہے، جب جا کے ایمان کی سطح جو ہے وہ بلند ہو گئی ہے۔ تو ہم بھی محنت کریں گے اس کے تعلق سے تو ہمارا بھی جو ہے بزرگ دوستوں ایمان جو ہے وہ بڑھے گا۔ یہ بڑھتا ہوا ایمان اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے گا۔ ایک آدمی کا ایمان بڑھ جاوے اور وہ حکم چھوڑے، ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ مسجد کے قریب سے جائے، اذان سنے، مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، اور وہ بزرگوں دوستوں جو ہے مؤذن کی آواز سن کر مسجد میں نہ آوے، ہو ہی نہیں سکتا۔ دکاندار جو ہے وہ مؤذن کی آواز سنے اور دکان نہ چھوڑے، ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کی صفت بیان فرمائی، مدینہ منورہ میں اذان ہو گئی تو سارے صحابہ نے اپنی دکانیں دھڑا دھڑ بند کر دی اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کو ادا جو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جو ہے وہ تعریف فرمائی، رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ صحابہ مرد نہیں، جوان مرد ہیں، کہ ایسے جو ہے جوان مرد ہے کہ اللہ جل شانہ کا ذکر ان کو نماز کی ادا کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادا کرنے سے نہیں روکتا۔ وہ اس دن کے سختی سے ڈرتے ہیں جس دن قلوب جو ہے الٹ پلٹ کیے جائے گے۔ تو اللہ کے حکم کو حضرات صحابہ نے اس طریقے سے بجا لایا، اس طریقے سے بجا لایا کہ ان کی ادائیں بزرگ و دوستوں اللہ کو اتنی بھائی کہ اللہ جل شانہ نے اس کا تذکرہ کلام پاک میں قیامت تک کے لیے کیا، اس امت کو ترغیب دینے کے لیے، اس امت کو شوق دینے کے لیے کہ صحابہ کا حکموں پر عمل کرنا کیسے ہوا کرتا تھا۔ ایسی نماز پیش کی ہے حضرات صحابہ نے
کہ اللہ کو جو ہے ادا پسند آئی ہے. اللہ نے قرآن میں جو اس کا تذکرہ کیا، اور بھی بہت ساری جگہ پر اس کا تذکرہ ہے، اس کے آثار ہیں. لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے. صف اولیٰ میں باجماعت مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ جہاں تک ہو سکے اس کو ادا کریے. چھوڑنے کے لیے ہے ہی نہیں. وہ کہاں نے لکھا ہے جب تک ہوش حواس باقی ہے، اور میں اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور دیکھو دوسرے حکم کیسے ہے اور یہ حکم کیسا ہے. روزے میں آدھا روزہ ہے، 2 روزے ایک ساتھ جمع کر سکتے 15-16. کام پہ جا رہا ہوں اس لیے 2 روزے ایک ساتھ جمع کرتا ہوں، ہے نہیں ہے. اور روزے میں تھوڑی چھوٹ نہیں، زکات میں تھوڑی چھوٹ نہیں. علماء نے کہا ہے پائی کی زکات ادا کرنا ضروری ہے. زکات کا بیشتر حصہ ادا کرے اور تھوڑا حصہ بھی ادا نہ کرے تو فقہا متفقہ طور پر کہتے ہیں اس کی زکات اس سال کی ادا نہیں اس کے ذمہ ہے. اس لیے فرمایا پائی کی زکات ادا کرے. نماز ایسے نہیں ہے. وضو نہیں مل وہ پانی جو میسر نہیں، یا پانی میسر ہے وہاں تک پہنچنے میں دشمن کا خوف ہے، یا پانی کے استعمال سے آپ کی کسی عضو کو اعضائے وضو میں سے کسی عضو کو تکلیف ہو سکتی ہے. بلکہ آگے کی بات، اگر وضو میں آپ پانی استعمال کریں گے تو آپ کی حاجتوں کے لیے پانی نہیں ملے گا. اور اسی وقت میں بھی فرمایا جو ہے تیمم کر سکتے ہیں. سفر میں ہے 4 رکعت والی نماز ہے، 2 رکعت پڑھو. 2 نمازیں ظہر اثر مغرب عشاء جمع کرو، چاہے تقدیم کرو چاہے تاخیر کرو. بارش لگ رہی ہے، بارش کی وجہ سے بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ نمازوں کو ہم جمع کر سکتے ہیں. کہ کھڑے نہیں ہو سکتے کہ بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے کہ لیٹ کے پڑھو. رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارہ کرو، اشارہ بھی نہیں کر سکتے پلکوں سے اشارہ کرو. آگے فقہا نے کہا ان سارے چیزوں سے قاصر ہے تو نماز کا تصور کرو اس وقت قیام میں ہو، اس وقت رکوع میں ہو، اس وقت جو ہے سجدے میں ہو. چھوڑنے کی اجازت نہیں. ایک آدمی ہے جیل میں ہے، بالکل کال اٹھ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دن ہے رات ہے، نہ قبلہ سمجھ میں آ رہا ہے نہ وقت سمجھ میں آ رہا ہے. پر میں اپنے قیاس سے اپنے ثواب دید سے جو ہے وہ طے کر لے اور نماز پڑھ لے. اگرچہ بعد میں اس کا اعادہ کر لے، لیکن وقت پر جیسے ویسے پڑھنے کی وجہ سے، اس کے محنت اور عمل کی وجہ سے اللہ جل شانہ قضا نماز کرنے کا جو معاملہ ہے اس سے اس کی حفاظت فرمائے. یہ تو اللہ نے پڑھنے کے لیے دی ہے، ادا کرنے کے لیے دی ہے. کچھ آزار ایسے شریعت کی یہ بات الگ ہے، لیکن جان بوجھ کر یا پھر جو ہے یہ کام تھا وہ کام تھا اس کی وجہ سے جو ہے اس کی اجازت نہیں. لہذا اس کو اچھی پڑھنا بھی ہے اور سیکھنا بھی ہے. ہاں سیکھنا ہے اور سیکھ کے جو اس کو پڑھنا ہے. فضائل بھی اور مسائل بھی. نماز اچھی ہوگی تو زندگی اچھی ہوگی، پھر اللہ کو زندگی کا جو ہے وہ آسان سا حساب لے گے. لہذا اس کے ظاہر کو بنانا ہے، اس کے باطن کو بنانا ہے. وضو اچھا ہو، رکوع اچھا ہو، سجدہ اچھا ہو، اور پڑھنے کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ساری کی ساری یاد ہو اور صحیح یاد ہو. ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ ہے، اس کا صحیح پڑھنا ضروری ہے. تکبیر تحریمہ ہے، اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی ضروری ہے. تشہد ہے، اس کا صحیح پڑھنا ضروری ہے. پہلا سلام ہے، اس کے الفاظ کا صحیح ہونا ضروری ہے. دوسری چیزیں سنت ہے، یا تو اس کو بھی کرنا ہے صحیح تو اس کو بھی کرنا ہے، لیکن یہ کچھ چیزیں ایسے کہ اس میں گنجائش نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے، ایسے علاقے میں تھا دور افتادہ کہ علماء وہاں تھے نہیں، قریب میں تھے، بہت دور تھے، تو بات الگ ہے. نیا ایمان میں داخل ہوا ہے، سیکھنے کے لیے موقع نہیں ملا، کوئی اسباب سیکھنے کے لیے نہیں ہے، تو تھوڑی بہت چھوٹ ہے. زبان میں لکنت ہے، الفاظ صحیح یاد نہیں کر سکتا، وہ جو ادا نہیں کر سکتا تکبیر تحریمہ کی سورہ فاتحہ کی، تو تھوڑی بہت چھوٹ ہے.
ورنہ عام حالت میں نہیں ہے. لہذا اس کو سیکھے. صحابہ کے اندر سیکھنے کا جذبہ جو ہے بہت تھا. ایک اللہ والے انتقال کر رہے تھے، اس وقت اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور سیکھنا سکھانا ہو گیا. کسی مرید نے کہا کہ حضرت یہ جو ہے کوئی سیکھنے سکھانے کا وقت ہے، تعلیم کا وقت ہے، پڑھنے پڑھانے کا وقت ہے. فرمایا اس سے بہتر اور کون سا وقت سیکھنے سکھانے کا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پاس جانے کا جو ہے وہ موقع آ رہا ہے. اللہ جل شانہ میرا نام علم کے حاصل کرنے اور سیکھنے سکھانے والوں میں لکھے. کیونکہ طالب علم کے لیے فضائل ہے، بہت سارے فضائل ہے. اس میں ایک فضیلت یہ کہ علم حاصل کرتے کرتے اگر اس کی روح قبض ہو گئی تو وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور اللہ کے راستے میں ہونے کی وجہ سے اللہ مقام شہادت سے اس کو نوازے گے. شہادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں ایک قسم یہ بھی ہے. لہذا اس کو جو ہے سیکھنا ہے، خشوع و خضوع جو ہے وہ پیدا کرنا ہے، ظاہر جو باطن کو جو ہے وہ بنانا ہے. پھر ذکر کی عادت ڈالنا ہے. ذکر سے جو ہماری زبانیں اللہ جل شانہ کے مانوس ہو جائے، منقاد ہو جائے، یعنی مطیع فرما بردار بن جائے. اللہ کی اطاعت سے اس کا بہت بڑا تعلق ہے. اور ذکر نہیں ہوگا تو مسائل آئیں گے. آتے ہیں پھر لوگ جو ہے اعمال کو چھوڑ کر عملیات کی طرف جاتے ہیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. قرآن کا اعلان کہ جو اللہ کی ذکر سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کرتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. قرین یعنی ایک ہی، بالکل قریب، تو اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. لہذا یہ جو ہمیں تسبیح ملی ہے اس تسبیح کا اہتمام کر لیں. تیسرا کلمہ اللہ جل شانہ کی عظمت کے ساتھ درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ، اور استغفار اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ، ہو سکے تو قبلہ رو وقت کی تعیین کے ساتھ باوضو پڑھنے کی جو کوشش کر لے. اس کے ساتھ ساتھ جتنی دعائیں ہیں ان سارے دعاؤں کا اہتمام کر لے. حفاظت بھی ہے، برکت بھی ہے، عافیت بھی ہے. یہ امت کو اسی لیے دے دی گئی ہے تاکہ امت جو ہے وہ فتنوں سے بچے، مصائب سے بچے، مصیبتوں سے بچے. اس کے لیے جو ہے دعائیں دے دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے. صحابہ جو ہے دعاؤں کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، بہت اہتمام کیا کرتے تھے. لہذا جو موٹی موٹی دعائیں، روزمرہ کی دعائیں، کم سے کم روزمرہ کی دعائیں جو ہے وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. اس کو یاد کرنے کے لیے اللہ کا راستہ ہی ضروری نہیں، ورنہ شیطان کہتا ہے جماعت میں یاد کریں گے، اور جماعت میں کہتا ہے کہ گھر پہ یاد کریں گے. روزانہ کوئی نہ کوئی دعا، روزانہ کوئی نہ کوئی دعا جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے. اور ساری دعائیں بڑی بڑی ہے ایسا نہیں. اللہم اغفر لی کتنی چھوٹی دعا ہے، لیکن اس پر مغفرت کا وعدہ ہے. لہذا یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، روزمرہ کی دعائیں، اس کو جو ہے ہم یاد بھی کریں اور اس کو جو ہے پڑھے بھی. پھر ان کی حقیقتوں کو اللہ جل شانہ سے جو ہے وہ مانگے بھی. اپنے اخلاق کو جو ہے بنانا ہے، اکرام کی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ کل آخرت میں جب اعمال تولے جائیں گے تو چند عملوں کا جو ہے وہ وزن بہت زیادہ ہوگا، وہ ترازو میں وزنی ہوگی، جس میں جو ہے اخلاق ہے، اخلاص بھی ہے اور اخلاق بھی ہے، کہ اس کا وزن جو ہے بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. لہذا ہمیں اپنے اخلاق کو بنانا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمر کے آخری حصے میں اپنے جو جسم کے اعتبار سے بوجھل ہوئے تھے اور اوپر رہتے تھے. تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا وہ امام صاحب نیچے آؤ. نیچے بلایا. موٹے آدمی کا اترنا چڑھنا ایک مسئلہ ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اور آئی قریب میں فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ بولے بھول گیا. پھر اوپر چڑھے تو وہ امام صاحب یاد آیا، آؤ نیچے. 3 مرتبہ کیا اوپر نیچے، اتنے بڑے آدمی کو اور جسم کے اعتبار سے اتنے بوجھل آدمی کو. چوتھی مرتبہ مسئلہ پوچھا. ابھی کیا مسئلہ پوچھا معلوم ہے؟ بتاؤ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ غصے میں آئے نہیں، 3-4 مرتبہ اوپر نیچے کیا. پھر سوال جو ہے وہ ایسا کیا.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دے دیا کہ گیلا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے اور سوکھا ہوتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے. اب خاموش بیٹھنا چاہیے تھا. کہنے لگا دلیل لاؤ. کیا بولا؟ دلیل لاؤ، دلیل دو. تو فرمایا گیلا ہوتا ہے تو مکھی بیٹھتی ہے، مکھی جس پہ بیٹھتی ہے وہ میٹھی چیز ہوتی ہے، اور سوکھی پہ نہیں بیٹھتی، مکھی جس پہ نہیں بیٹھتی وہ کڑوی چیز ہوتی ہے. قدموں میں گر گیا. فرمایا امام صاحب کوئی مسئلہ پوچھنا مقصد نہیں تھا، اوپر نیچے کرنا آپ کو مقصد نہیں تھا، آپ کے اخلاق دیکھنا تھا. میں آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا، بیدام کا غلام بن گیا. یہ اخلاق ہماری بڑھوتی ہے. کوشش کرتے بزرگوں دوستو اپنی نجی زندگی، انفرادی زندگی اچھی ہو، ہم لوگوں کے کام آئے. محلے میں جو ہے ہم ایک دوسرے کے کام آئے. پہلے دیہاتوں میں ہوتا تھا اپنے اسباب طرف، کوئی بھی عورت کسی بھی بچے کو پکڑ کر کوئی بھی کام بتاتی تھی، وہ بچہ کوئی بھی کام جو ہے کرتا تھا. گاڑیاں تو تھی نہیں، یہاں جو ہے بازار میں جانا ہے، کہیں لمبا جانا ہے، نزدیک جانا ہے، وہ بچے کسی کے بھی بچے کو باوا بابو بول کے وہ بلا دیتی اور اس کو کام پہ لگا دیتی. یہ چیزیں آج کل نکل گئی ہے ہمارے یہاں سے. اس کی جو ہے ہمیں عادت ڈالنا ہے. ایک دوسرے کے کام آئے، مخلوق کے کام آ جائے. اللہ کو یہ جو ہے بہت پسند ہے، اور اللہ نے یہ جو ساری صفتیں رکھی ہے اکرام کی، دوسرے کے لیے کام آنے کی، یہ نوازنے کے لیے رکھی ہے. یہ جو ہے نوازنے کے لیے رکھی ہے. لہذا جو مخلوق کے کام آئے گا اللہ جل شانہ اسے نوازے گے. لہذا ہم اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اپنے ذات سے کوشش کر لیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لہذا ہم اپنے زبان پر بھی جو ہے جہاں تک ہو سکے کوشش کر لیں کہ قابو میں ہماری زبان رہے. جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے. معاملات ہمارے جو ہے بالکل صاف ہو، ہماری معاشرت جو ہے وہ بہت اچھی ہو. تبلیغ کی محنت بزرگوں دوستوں اسی لیے ہے. کوشش کر لے اس بات کی، اور کوئی ناممکن چیز نہیں. اگر ناممکن چیز ہوتی تو شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت میں کسی ایسی چیز کا جو ہے ثبوت نہیں ہے جو ناممکن. جو ممکن ہے اسی کا شریعت میں ثبوت ہے. جس کا کرنا انسان کے بس میں ہے اسی کا ثبوت ہے. اور صحابہ تو اللہ جو جزائے خیر عطا فرمائے کر کے دکھلا گئے. اس قسم کے اخلاق کو پیش کرتے ہوئے مخلوق کے کام کتنا آنا، مخلوق پر کتنا لگانا، یہ صحابہ جو ہے کر کے دکھلا گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعات اور دوسرے واقعات یہ ایسے نہیں ہیں. پڑھتے پڑھتے ایک زمانہ بیت گیا، اللہ کرے عمل میں آ جائے، پھر عملوں کا رخ اللہ جل شانہ کے لیے ہو. صحابہ کی جو صفت بیان فرمائی تھی کہ مٹھی پر جو ہے ان کا جو تقسیم کرنا ہے، کوئی بھی چیز تقسیم کرنا، ہمارے جو بہت پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کرنے سے زیادہ ہے. وہ کیوں؟ ان کی کوئی مٹھی الگ ہے یا کوئی مٹھی ان کی بڑی ہے؟ نہیں. یہ بات جو فرمائی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اعمال اخلاص سے پر تھے. اخلاص ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اس لیے جو ہے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بات فرمائی کہ ان کا جو ہے وہ مٹھی پر ہمارے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. یہ صحابہ کی صفت بیان فرمائی. شہرت، نام و نمود، دکھلاوا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تو لوگ واہ واہ کریں گے جو بھی ہو، لیکن ہمیں جہاں تک ہو سکے بزرگ دوستوں جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہے. صبح کو مؤذن آیا. مؤذن آنے کے بعد دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ رو رہے ہیں، رات بھر عبادت کر رہے، پتہ بھی نہیں ہونے چلا. جب آیا مؤذن تو انہوں نے جو ہے کہا کہ حضرت فجر کا جو ہے وہ وقت ہو گیا، اتنی رات آپ نے جو ہے عبادت کی ساری کی ساری. اور میں وہ چھوڑ، سب سے پہلے تجھے جو ہے وہ قسم دلاتا ہوں کہ میرے رات کی عبادت کی کیفیت کسی کو نہیں بتانا، کہ اتنے رات بھر جو عبادت کی ہے اور ایسی عبادت کی ہے، یہ کیفیت جو ہے اللہ کے واسطے کسی کو بتانا نہیں. تو صحابہ نیکیاں کر کے
ایسے خوف کھاتے تھے، ایسے چھپاتے تھے، ڈرتے تھے جیسے جو ہے آدمی برائی کر کے چھپاتا ہے. ہم تو برائی کو بھی نہیں چھپاتے، وہ تو نیکیوں کو چھپاتے تھے. نیکیوں کو چھپانے کا حکم ہے، برائی کو تو چھپانے کا اور زیادہ حکم ہے، بلکہ برائی کو ظاہر کرنے کا گناہ ہے. جاہر فرمایا اس کو، جاہر حدیث میں کہ بندہ کوئی گناہ کر لے، اللہ نے جو ہے اس کے اوپر ستاری کا پردہ ڈال دیا، اس کو چھپایا، ظاہر نہیں کیا. اور یہ بیوقوف خود اپنے گناہ کو ظاہر کر رہا ہے کہ رات میں ایسے کیا میں نے، اور فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا. ایسا آدمی اللہ جل شانہ کی نزدیک بہت ناپسند ہے. حدیث میں اس کے لیے وعید آئی ہے. تو صحابہ نیکیاں کر کے جو ہے وہ ڈرتے بھی تھے اور چھپاتے بھی تھے. اس لیے ہم بھی اس بات کی کوشش کریں. پھر جان مال بزرگوں دوستوں، یہ جو اللہ کی امانت ہے اور ہمیں اللہ نے دے دی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے اللہ نے اس کا سودا کیا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے امت کو ایک غلط فہمی ہوئی، اس غلط فہمی کا ازالہ اور امت کو اس غلط فہمی سے ہم نکالنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہ امت جان مال صلاحیت یہ سب اپنا سمجھ رہی ہے، حالانکہ نہ جان اس کی ہے، نہ مال اس کا ہے، نہ صلاحیت اس کی ہے. اس لیے جیسے جان مال کا رخ صحیح ہوتا ہے، ویسے صلاحیتوں کا بھی رخ جب صحیح ہوتا ہے تو اللہ جان مال کے لگانے پر صحیح راستے میں اللہ کے دین میں لوگوں کے کام آنے میں جیسے لگائیں گے جو اجر دیں گے، ویسے اللہ پاک صلاحیت کی بھی صحیح لگانے پر اجر دیں گے. یہ لکھا ہے حضرت نے. اور اگر جان مال صحیح نہیں لگتا تو ادھر وہ دوستوں جو ہے مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی. ویسے صلاحیت بھی، وقت بھی اگر یہ صحیح نہیں لگتا تو پھر مسئلہ آئے گا، کیونکہ امانت ہے. لہذا حالات کا حل اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ اس مبارک جو ہے وہ محنت میں رکھا ہے. اس لیے اقرار ہم سبھی کا کریں گے، انکار نہیں کریں گے، نکیر نہیں کریں گے. البتہ کرنے کے اعتبار سے اللہ نے ہمیں جو محنت دی ہے، جو کام دیا ہے بزرگوں دوستوں، اس کو ہم ہر حال میں کریں گے. بھائی کریں گے انشاءاللہ. ہر حال کی تشریح ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کیا فرماتے کہ کام کو کام بنا کر کرو، یعنی کام کو ہر حال میں کرو. کام کو جو ہے ہر حال میں کرو. ایک کسان کھیتی کو اپنا کام بناتا ہے تو موسم کی جو ہے شدت، گرمی کی حدت اس کو جو ہے کھیت پر جانے سے روکتی نہیں، بلکہ وہ تو موقع کو اور غنیمت سمجھتا ہے کہ بارش سے رکتا نہیں، بلکہ سمجھتا ہے کہ ماشاءاللہ بارش ہو رہی، چلو جلدی جاؤ اور اس بارش کا فائدہ اٹھاؤ. ایک دکاندار کو جو ہے کوئی بھی جو ہے چیز رکاوٹ دکان کھولنے سے نہیں بنتی، اس کے آڑے نہیں آتی، حجاب نہیں بنتی، بلکہ جو ہے وہ ہر حال میں جا کر دکان کھولتا ہے. ایسے جو ہے بزرگوں ہم اس محنت کو بھی ہر حال میں کرنے والے بنے. ٹھیک ہے، مسائل ہے، حالات ہے، ہمارے اندر یقیناً کمیاں ہیں، یقیناً کوتاہیاں ہے، لیکن کمی کوتاہی کے ساتھ بھی چلیں گے تو اللہ اتنا ہی نوازیں گے. علماء نے بڑے عجیب و غریب بات فرمائی ہے. فرمایا جو جتنا بڑا گنہگار ہے وہ آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو اور زیادہ نوازتے ہیں بنسبت اس آدمی کے کہ جو آدمی جو ہے زیادہ گنہگار نہیں ہے، گنہگار ہے لیکن زیادہ نہیں ہے، تو اس کو جو ہے اللہ جل شانہ کم نوازتے ہیں. یہ کیسے الٹا؟ یہ الٹا نہیں ہے، یہ سیدھا ہے. سیدھا اس لیے ہے کہ جس کی زندگی میں نیکیاں رہتی ہے گناہوں کے ساتھ ساتھ تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، لیکن تھوڑا بہت شائبہ نیکیوں کا تو آتا ہے کہ ٹھیک ہے میں گنہگار ہوں، حج تو کیا ہوں، نماز تو پڑھتا ہوں، لیکن جو آدمی بالکل بھی کوئی عبادت جو ہے وہ انجام نہیں دیتا، گنہگاری ہے سراپا اوپر سے لے کر نیچے تک، وہ اللہ جل شانہ سے جب توبہ کرتا ہے تو اس کی نگاہوں میں اللہ کی مغفرت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اللہ میرے پاس کوئی عمل نیکی کا ہے ہی نہیں، کوئی کار خیر ہے ہی نہیں ہے سوائے تیری جو ہے وہ مغفرت کے ہیں. ایسے بزرگوں دوستوں ہم جو ہے چلتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، آگے بڑھنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہیں گے تو اللہ جل شانہ ضرور جو ہے وہ بیڑا پار فرمائیں گے. دنیا میں بھی نبھائیں گے اور آخرت میں بھی نبھائیں گے. سب تیار ہے اس کے لیے؟ بولو انشاءاللہ. کون بولتے یہ ملگڑ والا ہے، مولانا اس کو ہول سیل بولتے تھے. ماشاءاللہ ہول سیل یہاں سے جمع ہے
بنانے کا نکلنے کا جو ہے وہ مزاج اور رواج ہے الحمدللہ. تو کرے گی فکر محنت کوشش انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق. تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مقامی کام پابندی تو ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اور پابندی کر لیں. کوئی عمل جو ہے کسی بھی وجہ سے ہمارا چھوٹنے نہ پائے. اور یہ مقامی کام ایسے کہ ایک کا تعلق دوسرے سے ہے حقیقت میں. تو بندہ جب ایک کام کرتا ہے، ایک عمل کرتا ہے تو دوسرے کی توفیق ہوتی ہے، پھر تیسرے کی توفیق ہوتی ہے، اور ایک چھوٹ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ سارے دانے گر جاتے ہیں. اس لیے کوشش کر لیں. اللہ سبحان اللہ.